عبد القوی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ راکھی ساونت اور آپ کا چکر کیا چل رہا ہے؟ راکھی صاحبہ کے ساتھ بھی ہمارا جو معاملہ ہے وہ شادی کا نہیں ہے، نکاح کا ہے۔ ویڈیو آئی کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی، جواب یعنی مفتی عبد القوی صاحب سے نکاح کروں گی۔ ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ سرخ لباس پہن کے تیار ہو رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں آ رہی ہوں، قوی صاحب میں آ رہی ہوں۔ قوی صاحب میں اسلام آباد پہنچ چکی ہوں، میری نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرا نام مفتی عبد القوی ہو اور میں پسپائی اختیار کروں، ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔ اور ہر دوسرے تیسرے دن ان کا ہمارا رابطہ اب بھی فون پہ رہتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وزن کم کریں، جم میں جائیں۔ ہم نے ان کی خواہش پہ جم بھی جانا شروع کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ ان کی اگر خواہش یہ ہے کہ شادی ہو اور بچہ ہو تو پھر تو ہماری طرف سے معذرت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹیم ہے، میرے جنوبی پنجاب کا بچہ اس نے میچ جتوایا، یا قوی ہو یا متین ہو یا سلام، اگر وہ یہ کہے کہ یہ وظیفہ پڑھ کے میں کھیلا ہوں تو کہہ دینا مفتی عبد القوی زندہ باد۔ اب ہم انشاءاللہ جیتیں گے جیتیں گے جیتیں گے۔ پھر میں نے کہا جس ملک کے اندر صلاحیت جیسی نعمت موجود ہو وہاں کھلاڑی بولڈ کیوں ہو؟ آپ جو دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں وہ بھی صلاحیت کی وجہ سے تو نہیں سوچ رہے کہ ہمارے ملتان کے ایک صاحب انہوں نے کہا یہ 8 کروڑ کہہ رہی ہے، 5 مربع زمین جس کی مالیت 2.5 ارب روپے بنتی ہے، یہ مفتی صاحب میں اس کا فرض ملکیت دے رہا ہوں جس دن آپ نکاح کریں۔ ان کا نام فاطمہ ہے۔ میں نے تو ان کو خوشی میں کہا کہ جب مجھے وضو ہوگا تو میں آپ کو فاطمہ کے نام سے پکاروں گا، جب وضو نہیں ہوگا تو پھر میں راکھی ساونت کہوں گا۔ میری داڑھی کو یوں کر کے کہہ رہا ہے کہ نانو نانو نانو، کوئی اور نئی نانی آ رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ڈیجیٹل۔ ناظرین، بہت دیر سے سوشل میڈیا پر ایک چرچا رہا، اس کے علاوہ ٹی وی چینلز پہ بھی، کہ پاکستان کے جو معروف شخصیت ہیں مفتی عبد القوی صاحب اور جو سرحد پار راکھی ساونت ایک ایکٹریس ہے، ان کے کوئی نکاح کی بات چل رہی ہے۔ یہ مختلف چرچا بہت دیر سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی عبد القوی صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے پاکستانی ٹیم کو ہار سے بچانے کے لیے بھی ایک وظیفہ نکالا ہے۔ مختلف موضوعات پر ان سے آج بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبد القوی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی عبد القوی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ راکھی ساونت اور آپ کا چکر کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے لفظ نکاح، ورنہ عام طور پہ لفظ شادی کا کہتے ہیں، اور میرا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ شادی صرف ایک، جس میں اعلان عام ہوتا ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نکاح ہوتے ہیں، چونکہ قرآن کا حکم ہے فن کے ہوں نکاح کرو۔ تو راکھی صاحبہ کے ساتھ بھی ہمارا جو معاملہ ہے وہ شادی کا نہیں ہے، نکاح کا ہے۔ ان کی طرف سے پہلا پیغام یہ آیا کہ انہوں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعا کر رہی ہیں اور انہوں نے وہ مجھے ویڈیو بھیجی۔ اچھا، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن چونکہ میں عوامی آدمی ہوں تو میں نے مختلف بچوں کو دکھایا تو انہوں نے کہا او یہ تو انڈیا کی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، بہرحال اچھے الفاظ میں انہوں نے یاد کیا۔ پھر اس کے بعد محترمہ کی طرف سے ایک اور ویڈیو آئی کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مولوی نکاح، جواب یعنی مفتی عبد القوی صاحب سے نکاح کروں گی۔ آپ لوگ چونکہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے پھر اس کو اٹھایا، 2-3 دن تمام چینل والوں نے جی وہ۔ اس کے بعد اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے کہا جی میں مر رہی ہوں، قوی صاحب قوی ہیں، قوی صاحب میرے لیے کویتا لکھیں، قوی صاحب اچھے ہیں، قوی صاحب نماز پڑھتے ہیں، قوی صاحب قوی ہیں، فلاں ہیں، بہرحال اس کے بعد تو کنفرم ہو گیا، مہر لگ گئی۔ پھر جناب چینل والوں نے ہم سے رابطہ کیا، حتیٰ کہ جو سب سے بڑی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی وہ یہ کہ انڈیا کے 4-5 چینلز نے، ان کا ایک جملہ تھا کہ پاکستان سے ہم جوڑ رہے ہیں ایک بہت بڑا نام مفتی قوی صاحب، اور دبئی سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، تو اس کے اندر تو پھر بہت لمبی بات چیت ہوئی کہ انہوں نے حتیٰ کہ یہ بھی بتایا کہ بھی میرا زندگی آپ کے ساتھ کیسے ہوگی، اور یہ فلاں میرے معاملات ہیں، اتنا میرے اوپر قرض ہے، آپ کے ساتھ میں جس طرح رہوں گی، تو بہرحال یہ سارے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ سرخ لباس پہن کے تیار ہو رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں آ رہی ہوں، قوی صاحب میں آ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا جی دیکھیں جی میں دوپٹہ مجھے پہنا ہو، میں اسلام آباد جا رہی ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے آنے والا جو پیغام نکاح ہے، اب اس کی 2 صورتیں تھیں کہ یا تو میں پسپائی اختیار کرتا، میرا نام مفتی عبد القوی ہو اور میں پسپائی اختیار کروں، ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، میں نے فوراً اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد ان کے اپنے ذوق کے مطابق عمرہ، اللہ آج کل ماشاءاللہ ماہ رمضان کی وجہ سے بہت سارے دن انہوں نے حرمین میں گزارے، اور ہر دوسرے تیسرے دن ان کا ہمارا رابطہ اب بھی فون پہ رہتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وزن کم کریں، جم میں جائیں۔
ہم نے ان کی خواہش پہ جم بھی جانا شروع کر دیا. واہ واہ واہ. تو مانا یہ ہے کہ معاملات ابھی بڑھ رہے ہیں. اب جو زیادہ یقین کامل ہے وہ یہ ہے کہ عید کے بعد جیسے میں دبئی جاتا ہوں تو ان معاملات کو انشاءاللہ ہم فائنل کریں گے. ان کی اگر خواہش یہ ہے کہ شادی ہو اور بچہ ہو تو پھر تو ہماری طرف سے معذرت ہوگی، کیونکہ الحمدللہ میں صاحب اولاد ہوں، پھر میری اولاد بھی صاحب اولاد ہے. اگر وہ معاملہ رہا نکاح تک اور میرے شرائط کے مطابق انہوں نے جو پیشکش کی ہے اس کے اوپر وہ ٹھہری تو پھر انشاءاللہ ضرور نکاح ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹیم ہے ان کے بارے میں میں نے 3 باتیں کی. آج آپ دیکھیں میرے جنوبی پنجاب کا بچہ، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، میرے جنوبی پنجاب کا بچہ آج اس نے میچ جتوایا. بالکل آپ بہت اس زبردست کھیل ہے. آپ اس بچے سے پوچھ لیں کہ کیا یا قوی ہو یا متین ہو یا سلام کا جو وظیفہ مفتی صاحب نے بتایا تھا اور تجھ تک پہنچا تھا، کیا آج تو وہ یہ وظیفہ پڑھ کے کھیلا ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ یہ وظیفہ پڑھ کے میں کھیلا ہوں تو کہہ دینا مفتی عبدالقوی زندہ باد. بالکل ٹھیک. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو اسلام ہے اور ہمارا پاکستان بھی اسلام کے نام پہ ہمیں دونوں نعمتیں لینی ہیں، مادیت بھی اور روحانیت بھی. یا قوی ہو یا متین ہو یا سلام سے بھی ہم نے روحانی قوت لینی ہے. پھر میں نے کہا جس ملک کے اندر صلاحیت جیسی نعمت موجود ہو وہاں کھلاڑی بولڈ کیوں ہو؟ کیونکہ زور بازو کا نام کرکٹ ہے. میں خود اچھا کرکٹر سپنر رہا ہوں. پھر کیا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب بیٹھے ہیں، 3 4 5 خواتین بھی بیٹھے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں. مفتی صاحب کے ساتھ جو خواتین بیٹھے ہیں کسی کا استخارہ ہے، کسی کا کوئی وظیفہ ہے، کوئی اپنی محبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں. سب کو میں اپنی بیٹیاں کہہ رہا ہوں. آپ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، اب میں 2 کھلاڑیوں کا نام نہیں لیتا، میں خود چشمدید گواہ ہوں. اسلام آباد میں جیسے بھی میں آیا میرے ساتھ بھی بچے اور بچے تھی. انہوں نے کہا جی فلاں کھلاڑی صاحب ہیں، ان کو بتایا گیا کہ مفتی صاحب آئے، وہ میرے پاس چل کے آ گئے. بھائی جب آپ 2 3 4 خواتین کے دائرے کے اندر رہو گے تو پھر مانا کیا ہے کہ پھر آپ اچھے کرکٹر تو ثابت نہیں ہوں گے نا. اچھا قوی صاحب یہ بتائیے گا، دونوں چیزیں نا ذرا مکس ہو گئی، جی لیکن آپ نے بیچ میں صلاحیت کا ذکر کر دیا. جی جی جی. تو کھلاڑی ہمارے صلاحیت کھا کے بولنا ہو تو آپ جو دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں وہ بھی صلاحیت کی وجہ سے تو نہیں سوچ رہے کہ؟ میں کہتا ہوں کہ میری جو قوم ہے نا بڑی عظیم ہے. آپ کے لاہور کے اندر ایک صاحب ہیں MM عالم روڈ پہ، ان کا بہت بڑا ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آئیں کہ جو ساری آپ نے نکاح کے وقت پہننی ہے، اللہ اکبر، میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ لوگوں کا پیار ہے. ہمارے ملتان کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا یہ 8 کروڑ کہہ رہی ہے، 5 مربع زمین جس کی مالیت 2.5 ارب روپے بنتی ہے. یہ مفتی صاحب میں اس کا فرض ملکیت دے رہا ہوں. جس دن آپ نکاح کریں 5 ولیموں کا اعلان دبئی عرب امارات میں ہو چکا ہے. ہنی مون کے لیے جناب کا 15 دن 16 دن کا جناب اپنا ویزا کا انتظام ہو رہا ہے جاپان کے لیے. تو اسی طریقے پہ جب میں نے یہ بات کی تو یقین کریں کہ وہ خوش نصیب جو ہمارے گلگت اور بلتستان کے بچے ہیں، انہوں نے کہا کہ 50 گرام کی 16 شیشیاں ہمیں حکم کریں کہ ہم کس دن بھیجیں تاکہ آپ ٹیم کو دیں اور ٹیم خدا را عزت کو بحال کریں. اور ہر وقت ہی ذلیل ہو رہی ہے، ہر وقت ہی ذلیل ہو رہی ہے، ہر وقت ہی رسوا کر رہی ہے. آج تک مجھے بتائیں کرکٹ کی تاریخ میں کہ جو ملک میزبان ہو اور 8ویں نمبر پہ آخری نمبر پہ کھڑا ہو، آج تک ہوا ہے کہیں؟ اب آپ کا کیا خیال ہے، ٹیم آگے کیسی پرفارمنس دے گی؟ شاباش، میری ٹیم بڑی باصلاحیت ہے. میرے اسی بچے کو جس نے آج 100 کو سکور کیا، اسی سے اوپننگ کی جائے. جن 1-2 حضرات کے نام اگر مجھے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں گا، راز کی بات ہے. ان کو پابندی لگائیں جس طرح عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 92 کے موقع پر رات کو مثلا 11 بجے فرماتے تھے، میں خود کمرے میں جا کے دیکھتا تھا، جو کھلاڑی کمرے میں موجود ہوتا تھا اسے میں اگلے میچ میں کھلاتا تھا، جو پتہ چلتا تھا کہ باہر گھوم رہا ہے اس کو میں اگلے میچ میں نہیں کھلاتا تھا. مانا یہ ہے کہ دیکھیں اب افغانستان کی ٹیم کو دیکھیں، نہ ان کے اندر جناب کوئی سسٹم ہے، نہ ان کے اندر جناب کوئی اوپر کوئی سرپرست ہے، نہ ان کے اندر جناب نہ کوئی جناب سیٹ اپ ہے جس کی وجہ سے کہا جائے. یہاں تو الحمدللہ بہت کچھ ہے. انہوں نے انگلینڈ کو شکست دے دی، کیوں؟ زور بازو. اب میں قوم کو خوشخبری سناتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے
کہ میرے اسی ملتان لئیے والے بچے سے جناب آغاز کرائیں. باقی بچے بھی انشاءاللہ مجھ سے رابطے میں ہیں تو ان کو بھی میں وظیفہ بتاتا ہوں. اب ہم انشاءاللہ روحانیت کی برکت سے، مادیت کی برکت سے جیتیں گے جیتیں گے جیتیں گے. دوسرا یہ تو ٹیم کے لیے وظیفہ ہو گیا، جو آپ شادی کا سوچ رہے، راکھی سامنت نے اسلام قبول کر لیا؟ الحمدللہ. ان کا نام فاطمہ ہے. میں نے تو ان کو خوشی میں کہا کہ جب مجھے وضو ہوگا تو میں آپ کو فاطمہ کے نام سے پکاروں گا، جب وضو نہیں ہوگا تو پھر میں راکھی سامنت کہوں گا. نہیں، اب انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، آپ کو آفر بھی ہے، دبئی کا پلان بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے ماشاءاللہ نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری نئی نانی آ رہی ہے کوئی؟ یہ آپ نے اتنی مزیدار بات کر دی ہے. میری الحمدللہ گھر کے اندر والدہ صاحبہ سے لے کے میرا جو نواسا ہے الحمدللہ وہ بھی صاحب اولاد ہے. تو ایک میرا نواسا جناب میں پھر یوں کرتا ہوں، ہاں پوتے کو ادھر بٹھاتا ہوں، خیر کے نواسے کو دل کی طرف بٹھاتا ہوں، کیونکہ یہ سنت ہے. تو وہ میری داڑھی کو یوں کر کے کہہ رہا ہے کہ نانو 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 کوئی اور نئی نانی آ رہی ہے. یہ بھی میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، راکھی سامنت صاحبہ بھی اس بات کو سن رہی ہیں. میں نے حتیٰ کہ انڈیا کے چینل پر بھی یہ بات کہی کہ اس طرح میرے نواسا نے کہا ہے کہ کوئی نئی نانی آ رہی ہے. تو معنی یہ ہے کہ ہماری طرف سے، یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ انہوں نے کسی اور کو پیشکش کی یا نکاح کی اور یا شادی کی، اس نے قبول کر لیا، تو میں اس دن ڈبل نوافل شکرانہ پڑھوں گا. بالکل. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ راکھی سامنت صاحبہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو ہم اس کی خوشی میں خوش ہیں. اگر مفتی عبدالقوی ان کے لیے بہترین ہے تو میں حاضر ہوں. اگر مجھ سے بہتر ان کے لیے کوئی خامد ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی مفتی عبدالقوی ثانی بنائے، دوسرا مفتی عبدالقوی بنائے، تاکہ ان کو خوش بھی رکھیں اور ان کے حقوق بھی ادا کریں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسی آفر دے رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور نکاح چاہتی ہیں تو آپ ان کا نکاح بھی کریں گے، خود کروا دیں گے؟ بالکل. میں ان کو 2 خوشخبریاں سناتا ہوں. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ وہ اچھے خامد کا انتخاب کریں. میں انشاءاللہ ان کے محفل نکاح میں بھی شرکت کروں گا اور انشاءاللہ ان کا نکاح بھی پڑھاؤں گا اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ ان کو خوش خرم رکھیں اسی خامد کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسے کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر جو راکھی سامنت ہے جن کا نام اب فاطمہ ہے، اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان کا نکاح بھی کروائیں گے البتہ. اور دوسرا پاکستانی جو ٹیم ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ پاکستانی ٹیم اگر اب جیتنا چاہتی ہے مستقبل میں تو اس کو کیا وظیفہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کئی کھلاڑی جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کھلاڑی نے حسن نے جس نے پرفارمنس دیا، پاکستان کو میچ جتایا نیوزی لینڈ کے خلاف، وہ بھی ان کے وظیفے کی وجہ سے جتایا ہے. تو اب پاکستان کے لیے تو یہ دو بڑی خوشخبریاں آ گئی ہیں. باقی انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس کیا ہوگی اور مفتی عبدالقوی صاحب کی کیا پرفارمنس ہوگی اگر راکھی سے ان کا شادی ہوتی ہے تو.